بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک آپ سب مومن و مومنات، مسلم و مسلمات کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفوں کو دور فرمائے، اور جن بہن بھائیوں کی جو بھی مشکلات ہیں اللہ پاک غیب سے ان کی بحق محمد و آل محمد مدد فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کو آپ نے بالکل اسکپ نہیں کرنا، جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو دھیان سے اور پوری توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ اچھا، آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے اس وظیفے کو صبح صبح اٹھ کر فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھنے کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں گی آپ نے وہ اللہ پاک سے طلب کر لینی ہے، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، مرادیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اس عمل سے پوری ہو جائیں گی۔ اٹھنے کے بعد فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو آپ بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ہاتھ منہ دھونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد یہ وظیفہ خالی پیٹ پڑھنے کا ہے۔ آپ کو پورے دن بھوکا نہیں رہنا ہے، بلکہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو ظاہر خالی پیٹ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جب آپ صبح اٹھیں گے اپنے بستر پر ہی آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھل گئی اسی وقت کوشش کریں کہ آپ فوراً سے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں کہ کہیں بعد میں آپ بھول نہ جائیں، اور کچھ دیر بعد ہی آپ کو اگر یاد آ گیا ہے اٹھنے کے بعد اور آپ نے منہ ہاتھ دھو لیا ہے تو آپ فوراً اسی وقت پڑھنا شروع کر دیں۔ کھانے کے بعد نہیں پڑھنا ہے، ناشتے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جس وقت بھی آپ کو یاد آ جائے جب بھی کر لیں۔ جیسے مثلاً آپ سو کر اٹھے ہیں، فوراً آنکھ کھلی ہے تو آپ اسی وقت پڑھ لیں، اگر اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تو اسی وقت پڑھ لو، اگر آپ نے منہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ کو یاد آ گیا ہے تو اس وقت پڑھ لیں، اگر آپ نے ناشتہ کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نہیں پڑھیں، پھر اس کے بعد تو آپ دوسرے دن ہی اس عمل کو کریں، کیونکہ یہ عمل آپ نے خالی پیٹ ہی کرنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کچھ بھی مانگنے سے پہلے اگر ہم اول و آخر درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب کام کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں سب سے پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے، پھر ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو رد نہیں کرتا، اور ضرور اس دعا کو قبول کرتا ہے جس میں آپ نے درود پاک پڑھا ہو، اور درود پاک بھی وہ جس میں آپ نے محمد و آل محمد کو شامل کیا ہو۔ اس پر بھی میں نے آپ کو ایک تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جس درود پاک میں آپ و آل ہی نہیں پڑھتے، وہ درود شریف نہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، نہ وہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے، کہ جب تک ان کے درود پاک میں ان کی آل کو شامل نہ کیا جائے۔ اس لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف پڑھتے ہیں، سارا کچھ، لیکن ایک ذرا سی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے آپ کا سارا عمل بیکار۔ اب عمل کو غور سے آپ سن لیجئے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے یا قادر یا قادر اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے پہلی والی تعداد کے مطابق جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا ہوگا، آخر میں بھی آپ نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً ہاتھ اٹھانا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ کیا ہوگا اس مقصد کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس درود شریف کی برکت سے اللہ پاک
آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور دوسروں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔